ناظرین اکرام، آج میں آپ حضرات کو سونے کا طریقہ بتاؤں گا کہ مذہب اسلام نے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام امت کے لیے، تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ان نبی کا کیا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات، کوئی بھی طریقہ ایسا نہیں ہے کہ جو حکمت سے خالی ہو، صرف ہمارے سوچنے کا فرق ہے، ہمارے یاد کرنے کا فرق ہے۔ تو آج میں آپ کو سونے کا طریقہ بتاؤں گا، جو طریقہ ہمیں اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، بتایا ہے۔ تو آپ حضرات جب بستر پر پہنچیں، سونے کا ارادہ کریں، تو سب سے پہلے اپنے بستروں کو اچھی طرح جھاڑ لیں۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ کوئی بھی آپ کو تکلیف دہ چیز جو آپ کے بستر میں ہو وہ باہر ہو جائے گی۔ دوسرے یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ بھی ہے۔ سنت تو آپ زندہ کریں گے ہی، اللہ کے نبی کی سنت پر تو آپ چل رہے ہیں، لیکن حکمت یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نقصان دہ اس کے اندر اگر ہے تو وہ وہاں سے دور ہو جائے گی، ہٹ جائے گی۔ تو جب بھی آپ بستر پر سوئیں، سب سے پہلے اپنے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیں۔ دوسرے یہ ہے، اب ہمیں سونے کا جو ہمارا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دائیں کروٹ سوئیں اور اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے گال کے نیچے رکھ کر کے سوئیں، اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے کمر پر، اپنے پشت پر رکھ لیں۔ یہ سونے کا طریقہ ہے، اور اگر قبلے کی طرف ہمارا رخ ہو جائے تو یہ اور بھی اچھی بات ہے۔ تو یہ ہے سونے کا طریقہ۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ الٹا نہ سوئیں۔ کم از کم یہ ہے کہ جب ہم سونے کا ارادہ کریں، جب ہم لیٹیں، تو اس طریقے کو اللہ کے نبی کے اختیار ضرور کریں۔ اور پھر اس کے بعد جب انسان نیند میں ہو جاتا ہے، پھر تو کیسے بھی انسان لیٹا رہتا ہے، لیکن کم از کم شروعات اللہ کے نبی کے طریقے سے ہو، یا پھر سیدھے لیٹیں۔ اور الٹا لیٹنا، اس کی ممانعت حدیث شریف کے اندر آئی ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ الٹا لیٹنے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا لیٹنے کی ممانعت فرمائی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو یہ ہے سونے کا طریقہ، لیکن اس کے اندر چند چیزیں آپ اور یاد کریں۔ جب آپ بستر پر جائیں تو توبہ اور استغفار ضرور کریں۔ نہ جانے دن کے اندر کتنے بڑے ہم سے گناہ ہو گئے ہوں، کیسے کلمات ہماری زبان سے نکل گئے ہوں، ان تمام کلمات کی، ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں۔ دعا پڑھ کر کے سوئیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اور سورہ کافرون پڑھ کر کے سوئیں، قل یا ایھا الکافرون۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو انسان سورہ کافرون پڑھ کر سو جاتا ہے، جیسے ہی وہ سورت ختم ہوئی اور سو گیا، کوئی بات نہیں کری، کوئی کلام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس انسان کو شرک سے بری رکھیں گے۔ اور یہ کتنی بڑی دولت کی بات ہے کہ انسان کی زندگی ایمان پر گزر جائے۔ اور سورہ ملک پڑھ کر کے سوئیں۔ یہ چند صورتیں ہیں، چند آیات ہیں، یا اس کے علاوہ جو بھی آپ کو یاد ہو کلمات ہوں، پہلا کلمہ ہے، دوسرا کلمہ ہے، ان تمام کلمات کو پڑھ کر کے سوئیں۔ دنیا کے اندر جو ہم نے گناہ کیے ہیں، ان گناہوں سے توبہ اور استغفار کر کے سوئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور تمام امت کو اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنے والا بنائیں، اور اللہ کے نبی نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے سونے کا، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہمیں سونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔